تم سے پہلے تخت نشین تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا یقین تھا. میں نے کہا ہے او بے وقوف, بابا جی تو ویسے بھی کہتے تھے کہ یہ گنگے بے وقوف ہے, اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے جس کو پوری دنیا میں کوئی مسلمان نظر نہیں آیا, بلکہ تجھے تو اس ملعون کے مقابلے میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم غازی الدین کے مشن پر کام کرتے رہیں گے, جہاں کوئی استاد پیدا ہوا وہ ہم مٹی دیتے رہیں گے. اگرچہ ہم ابھی کمزور ہیں, ہم اس ملعون کے تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن انشاءاللہ ہماری منزل یہی ہے کہ مصطفیٰ رسول کی ایک ہی جگہ. مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو اگرچہ اپنے ملک میں الیکشن جیتا ہے, لیکن تم یاد رکھ کہ ہمارے دلوں کو اگر کسی نے جیتا ہے تو اسی نے جیتا ہے جس نے مصطفیٰ رسول کا سینہ چھلک کیا ہے. تو اپنے ملک میں الیکشن جیت رہا ہے, ہمیں سے کوئی غم نہیں. وہ ایک شخص, اور تم اتنے بڑے سیاسی ہو, تم کہتے ہو وہ عمران خان کو نکال کر سب سے بات کی جا سکتی ہے, تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملعون کو نکال کر سب سے بات کی جا سکتی ہے. تم نے سب نے کہا کہ ایک شخص کے علاوہ سب سے بات کی جا سکتی ہے, تو تمہارا دماغ رات سے میں کیا ہوا تھا کہ تم ٹویٹر کرتے پھر رہے ہو کہ جناب ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. میں نے کہا ہم تم پہ لعنت دینے کو تیار ہیں. ہمیں تمہاری وزارت عظمیٰ سے کوئی غرض نہیں. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اس سیٹ پر کوئی محمد عربی کا غلام آ جائے. اس سیٹ پر لانا کوئی مقصد نہیں ہے, اس سیٹ پر حضور کے غلام کو لانا مقصد ہے. اور بابا جی فرما گئے کسی کو گرانا مقصد نہیں ہے, حضور کے دین کو تخت پر لانا مقصد ہے. اور تم اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر اتنی مطلب گھٹیا بھی کوئی بات ہے, اور آج تک تم ایک سفید چادروں میں ابلیس کی شکلیں نکال کر کس منہ سے جاؤ گے کعبے کے سامنے, کس منہ سے جاؤ گے حضور کے سامنے کہ حضور آپ کا وہ ریاستی سطح کا بدماش اور گنڈا وہ گستاخ, اس کے ساتھ میں کام کرنے کی پیشکش کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گئے.